أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قرآن کریم میں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا اور جو توحید کی ضد ہے یعنی شرک، اس شرک کی نفی کی گئی، اور پھر جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے باقاعدہ ان کا نام لے کر بتلایا گیا کہ ان کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لات، منات، عزا، ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے اور ان کی برائی کو بیان کیا گیا کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ سراسر غلط اور باطل ہے اور بطلان پر دلائل بھی دے دیے۔ اب قریش مکہ نے کہا جی کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ اس قرآن میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا جی، ان کی برائی بیان کی گئی ہے اور ان کی عبادت سے روکا گیا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ یا تو آپ اس طرح کریں گے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ جس قرآن میں ہمارے معبودوں کی برائی بیان نہ کی گئی، یا آپ اس طرح کریں کہ اسی قرآن کے اندر وہ آیات کہ جو کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں ہیں ان کو غلط کہا گیا، وہ آیات وہاں سے نکال کے یہ تبدیلی کر دیں اس کے اندر، یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں یا اسی قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کر دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو بدل دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل سکتا نہیں، میں خود بدل نہیں سکتا، میں تو صرف اور صرف پابند ہوں وحی کا، وہ اللہ وحی بھیجتا ہے، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے نا جی کہ چونکہ یہ قرآن تو آپ خود ہی بناتے ہیں تو پھر کوئی اور بنائیں آپ یہ قرآن۔ فرمایا نہ، یہ اس نے وہی بھیجی ہے میری طرف، میں اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، میں صرف پابند ہوں وحی کا، جو وہ وحی بھیج دیتا ہے میں تمہارے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اگر میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پکڑے جاؤ گے
یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ پکڑے، کیونکہ یہ اس کا ضابطہ اور قانون ہے۔ اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے یہ قانون بنایا کہ جو میری نافرمانی کرے گا اور اسی پر قائم رہے گا، توبہ طائب نہیں ہوگا، تو پھر میں اس کو عذاب دوں گا۔ جب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تو اگر میں اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دوں تو پھر میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی نا، تو پھر میں کیسے عذاب سے بچ سکتا ہوں؟ اس لیے تم یہ بات نہ کرو۔ ہاں، یہ قرآن میری منشا کے مطابق نہیں چلتا، میری منشا کے مطابق نہیں چلتا۔ اگر اللہ یہ تمہیں قرآن سنوانا چاہتا ہی نہ تو پھر میں تمہارے سامنے کیسے قرآن پڑھ سکتا؟ یہ چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو میں تمہارے سامنے قرآن مجھے بھیجتا ہے، وہ وہی کرتا ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اگر اس کی منشا نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی اس کی اطلاع بھی نہ دیتا، جو آج تمہیں بیان نہ کرتا، کیونکہ قرآن نازل ہی نہ ہوتا تمہارے سامنے کیا بیان کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور دلیل کے اپنی حیات طیبہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اپنی حیات طیبہ ان کے سامنے پیش کیجیے۔ آپ کی حیات طیبہ اتنی پاکیزہ ہے، یہ دلیل ہے ان کے سامنے، آپ کی اپنی رسالت پر بھی دلیل ہے، میری توحید کی بھی دلیل ہے۔ یہ آپ کی حیات طیبہ اتنی پاکیزہ ہے، اس پاکیزہ حیات کو آپ بطور دلیل کے پیش فرمائیے۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، تو اس میں سچا ہوں کہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ میں نے عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزار دیا ہے، 40 سال تمہارے اندر گزار دیے ہیں۔ ان 40 سالوں کے اندر کبھی ایک بار بھی صراحتاً جھوٹ چھوڑ دو، واضح جھوٹ چھوڑ دو، کہیں کوئی ایسی بات کہ جو خلاف واقع ہو وہ بھی میری طرف کوئی تم ثابت کر سکتے ہو؟ ایک مکمل جھوٹ تو ہونا ایک الگ بات ہے نا، ایک بات ایسی جو خلاف واقع ہو۔ میں لا علمی میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اور وہ بات اس طرح نہ ہو، اس طرح اور طرح ہو، کوئی ایسا شائبہ بھی تم پیش کر دو نا میرے سامنے میرے متعلق، تو جب میں نے اپنی پوری اس حیات طیبہ کے اندر جو تمہارے اندر میں گزار چکا ہوں، اس کے اندر کوئی ایک بھی ایسی بات ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں وہ جو بات خلاف واقعہ کی جو بات کہہ رہا ہوں نا، اس کو میں ذرا سادہ الفاظ میں ایکسپلین کروں گا، آپ اس کو ذرا سمجھ جائیں گے۔ یعنی ایک بکری ہے، اس بکری کو میں نے پکڑنا ہے، اسی کے فائدے کے لیے کچھ میں نے کرنا ہے، بکری کے فائدے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ مثلا بکری کو دوائی دینی ہے، کچھ خوراک دینی ہے، میں اس کو بلا رہا ہوں، پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈر کے بھاگ رہی ہے، میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایسے جولی بنا لیتا ہوں، بھائی آ جائے میرے پاس، فائدہ اسی کا ہے، میں نے اس کو دوا دینی ہے بکری کو، ایسے میں نے جولی پکڑ لی، جولی میں ہے کچھ بھی نہیں، ویسے پکڑ لی، بکری نے سمجھا کچھ ہے یہ دینا چاہ رہا ہے، بکری آگے آ گئی۔ یہ بات اگرچہ اس بکری کے ہی فائدے کے لیے تھی، لیکن نفس الامر حقیقت کے خلاف ہے، اندر ہے کچھ نہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں ہے اندر آ جاؤ۔ اس کو صراحتاً آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن خلاف واقع ضرور ہے، واقع کے خلاف ہے۔ فرمایا کوئی ایسا شائبہ بھی میری حیات طیبہ کے اندر تم ثابت نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں ہے، ثابت تو کجا ہے ہی نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں ہے تو ثبوت تو دور کی بات ہے۔ فرمایا ایسی پاکیزہ حیات تمہارے اندر گزاری، میں نے کوئی بات غلط کسی مخلوق کی طرف منسوب نہیں کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں خالق کی طرف ایسی بات کی نسبت کروں جو خالق نے کہی ہی نہیں ہے، میں اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتا ہوں؟ ایسی کوئی بات جو خلاف واقع ہو
صراحتاً جھوٹ کی بات دور کی ہے، ایسی بات بھی میں نے مخلوق کے متعلق بھی نہیں کی، ان کی طرح بھی منسوب نہیں کی، تو پھر میں کیسے یہ نسبت کر سکتا ہوں جی کہ اللہ نے فرمایا نہ ہو تو میں تمہیں کہہ دوں کہ اللہ فرماتا ہے؟ اتنی بڑی بات میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا میں تمہارے سامنے یہ اپنی حیات پیش کر کے تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ اب جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر میں پوری اس پر دلیل بھی تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اب دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، میں اپنی طرف سے بنا کے رہا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ افتراء ہو گیا نا، اللہ پر جھوٹ، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنی ہوگی، یہ بھی جرم۔ اور پھر اللہ کے کلام کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، یہ بھی کیا ہے؟ جرم۔ اب دو باتیں آ گئیں، تم میری طرف منسوخ کر کے کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، میں نعوذ باللہ من ذالک میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں ایسی بات اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہوں، تو غلط بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی جرم۔ اور اللہ کا حکم ہے ایک، اس کو جھٹلا دینا، اس کی تکذیب کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جرم۔ اب تم اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میری پوری حیات طیبہ کے اندر کوئی ایک بات خلاف واقعہ مخلوق کی طرف بھی غلط بات کبھی میری منسوب ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ تم دیکھ لو کہ تم اپنی زندگی میں کتنے سچے ہو۔ لہٰذا میری بات مستند ہے جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، تم جھٹلا رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو اللہ کے کلام کو، تم کر رہے ہو جرم، تو تمہارا جرم ثابت ہوتا ہے کہ تم مجرم ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ پکڑا جائے گا اللہ کے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے اس کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی مسئلہ قیامت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، آپ لے آئیں اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن، او بدل ہو، یا آپ اس کو تبدیل کر دیں، یعنی وہ مقامات تبدیل کر دیں جن میں ہمارے خداؤں کی برائی ذکر کی گئی ہے۔ قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ما یکون لی، میرے لیے کوئی یہ جائز ہی نہیں، مجھے اس بات کا کوئی اختیار ہی نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس کو بدل دوں اپنی طرف سے۔ کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اسی چیز کی جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ان عصیت ربی کا معنی میں پہلے کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ میں جو تمہیں یہ منع کر رہا ہوں رب کی نافرمانی سے، تو میں خود رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ قل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں اس قرآن کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہی نہ۔ اب جو کرتا ہوں تو اس کا امر ہے تو کرتا ہوں نا، اگر اس کا امر نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا۔ ولا ادراکم بہ، اور نہیں میں تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا اگر اللہ کی منشا نہ ہوتی تو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پکی بات ہے میں ٹھہرا ہوں، گزار چکا ہوں، فیکم تمہارے اندر، عمران، عمر کا ایک بڑا حصہ، من قبل ہی اس سے پہلے عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، عقل کیوں نہیں کرتے؟ میری اتنی صاف ستھری حیات، یہ پوری دلیل ہے تمہارے سامنے، تو یہ کس کے امر سے پیش کی ہے؟ اللہ کے امر سے۔ اتنی پاکیزہ حیات طیبہ کہ مالک کہتا ہے میرے حبیب آپ کی حیات طیبہ یہ دلیل ہے، دلیل رسالت بھی ہے اور دلیل توحید بھی ہے کہ مالک نے اس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے جی۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور امام المعصومین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔
تو ایسی عصمت والی زندگی حیات فرمایا میرے حبیب یہ بطور دلیل کی آپ پیش فرمائیے. افلا تعقلون. فمن اظلم، اب ذرا یہ اسے کہتے ہیں فیصلہ. فمن اظلم، کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو. میں نے یہ بات کی ذرا زبانی اسی طرح وضاحت کی تھی کہ دو باتیں، تم میری طرف یہ نسبت کرتے ہو کہ میں یہ اپنی طرف سے کلام بنا کے لا رہا ہوں، تو اس یعنی وہ بھی بڑا ظالم کہ جو ایک بات بناتا ہے، گھڑتا ہے، گھڑ کے نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اور وہ بھی بڑا ظالم کہ جو اللہ کی کلام کی تکذیب کرتا ہے. تو اب دلیل کے ساتھ میں تمہیں ثابت کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، لہٰذا میں تو اس کھاتے سے باہر، اب تم اس کھاتے کے اندر موجود ہو کہ تم اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہو، تم بہت بڑے ظالم ہو. اور یہ بھی یاد رکھنا، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.